أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، طريقتنا في شرح المادة العلمية القواعد الفقهية. قواعد فقهیہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی؟ طریقہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے ذکر نص القاعدہ، ذکر نص القاعدہ، قاعدہ کا نص ذکر کریں گے کہ اس قاعدے، یہ قاعدہ ہے الامور بمقاصدها. بعض علماء کہتے ہیں الاعمال بالنیہ، بعض علماء مثلا الیقین لا یزول بالشک، بعض علماء کہتے ہیں الیقین لا یزال بالشک، وغیرہ وغیرہ. نص القاعدہ. اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ شرح مفردات القاعدہ، اس قاعدے کے اندر جو مفردات ہیں اس کی وضاحت، یعنی شرح تفصیلی، اس قاعدے کی شرح لیکن شرح تفصیلی. تیسرے نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے، یہ تو آپ یہ یہاں لکھیں، لیکن جب قاعدہ شروع کریں تو پھر آپ نے صفحہ نمبر 20 پہ لکھنا ہے. صفحہ نمبر 20 پہ یہ قواعد وغیرہ ہیں، ہاں یہ آپ ادھر لکھیں. مفردات القاعدہ. تیسرے نمبر پہ شرح القاعدہ اجمالا، شرح القاعدہ اجمالا. الادلة الدالة على القاعدة، الادلة الدالة على القاعدة. پانچویں نمبر پہ تفریعات القاعدہ، تفریعات القاعدہ، التفریعات الفقهية تحت القاعدة، تفریعات القاعدة یا امثلة القاعدة، الامثلة على القاعدة الفقهية. اچھا، اس کے بعد القواعد المندرجة تحت قاعدة الام، القواعد المندرجة تحت قاعدة الام. ہم نے کہا نا قواعد کی دو قسمیں ہیں، کچھ قواعد مندرجہ ہیں تحت قاعدة اعظم منها، اکبر منها، اوسع منها، اور کچھ قواعد ہیں جو قواعد ام ہیں. قواعد کو قواعد ام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غیرها تتفرع عنها، غیرها تتفرع عنها كما ان الاولاد يتفرعون. ہاں اچھا، ہاں جی. تو یہ انشاءاللہ ہمارا طریقہ ہوگا. کبھی اس میں اور تفصیل بھی کریں گے، کئی اور چیزیں بھی، استثناءات وغیرہ بھی ذکر کریں گے کبھی کم، لیکن یعنی علی العموم ہمارا طریقہ یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا، آج ہمارا پہلا سبق جو ہے شرح القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ آج ہم نے پڑھنا ہے. ہم نے کہا تھا قواعد کی دو قسمیں ہیں، قواعد کلیہ کبریٰ، قواعد کبریٰ، اور دوسرے نمبر پہ قواعد کلیہ لیکن صغریٰ. قواعد کلیہ کبریٰ، قواعد کلیہ صغریٰ. اور قواعد کلیہ کبریٰ کو القواعد الام بھی کہتے ہیں، قواعد ام. اچھا، ان میں سے پہلا قاعدہ جو ہے ہم نے کہا تھا کلیہ کبریٰ کے 5 قسمیں ہیں، اور یہ قواعد متفق علیہا ہے بین العلماء، بین المذاہب کلہا.
اربعہ ہم نہیں کہہ رہے، کلہا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پہلا قاعدہ ان میں سے کیا ہے؟ الامور بمقاصدہا، الامور بمقاصدہا۔ اب اس کی وضاحت ہم کرنا چاہتے ہیں۔ الامور بمقاصدہا، یہ ہمارے پاس دو کلمات ہیں، جزاک اللہ خیر، سب شامل ہیں، الامور بمقاصدہا میں اتفاق ہیں۔ آپ کو کچھ اور لگ رہے ہیں وہ؟ اچھا، الامور بمقاصدہا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ کتاب کی طرف آئیں، صفحہ نمبر 20 میں، یہاں پہ کہتے ہیں معنی القاعدہ، الامور جمع امر وهو الحال او الفعل ويدخل فيه القول۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الامور جمع امر وهو الشأن وما امر فرعون برشید، ای وما شأن فرعون وما حال فرعون وما فعل فرعون برشید۔ تو الامور جمع امر وهو الحال او الفعل او الشأن، زبیر صاحب، او الشأن، وما امر فرعون برشید۔ اچھا، بمقاصدها، مقاصد جمع مقصد، معناه النیہ والارادہ، النیہ والارادہ۔ اچھا، نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت عزم القلب، ارادت القلب، عزم القلب۔ ہاں، مقصد، مقصد سے مراد نیت ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ عزم القلب کو، العزم المصمم۔ ہاں، جس کا قصد کیا جائے۔ تو قصد کس سے کرتے ہیں لوگ؟ زبان سے قصد کرتے ہیں؟ نہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں قصد، نہیں میرے خیال میں پاؤں سے کرتے ہیں۔ قصد دل سے کرتے ہیں۔ الامور بمقاصدها، مقصد، مقاصد جمع مقصد۔ اچھا، اس کے بعد یعنی سوال کیا تھا سمجھ مجھے نہیں آیا۔ اچھا، النیہ عزم القلب، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، موضعها القلب، صحیح ہے، ارادے کو کہتے ہیں، ارادت القلب کو، اور نیت کی جگہ دل ہے، یعنی نیت پہ تلفظ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تلفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیت انسان کہاں کرتا ہے؟ دل میں۔ اور نیت کا مقام بہت بڑا ہے، نیت ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ دل کا مقام بڑا ہے جسم کے اعضاء میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سمجھ آئی؟ اچھا، آگے کہتے ہیں یہ معنی القاعدہ، معنی اجمالی، کہتے ہیں ان تصرفات الانسان القولية او الفعلية تختلف احكامها باختلاف قصد الانسان ونيته، فبالنية تكون تصرفاته عبادة او عادة۔ نیت کے ذریعے ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے یا عادت ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ حجامہ لگوانے گیا، وہ بھی حجامہ لگوانے گیا، آپ کس لیے گئے ہیں حجامہ لگوانے؟ میں نے یہ مشکات میں یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا چلیں میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ آپ نے کیوں پڑھی، کیوں حجامہ لگوایا؟ کہتے ہیں میں نے اس لیے کہ میں بیمار تھا، طبیعت خراب تھی، تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ حجامہ لگوانے جاؤ، تو ہم دونوں مل کے جا رہے ہیں۔ تو نیت نے دونوں کے درمیان تفریقہ کیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے طاعہ او معصیہ، اسی طرح صحیحہ او فاسدہ، صحیح، صحت اور فساد وغیرہ وغیرہ، آگے مثالیں انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس کی وضاحت ہوگی۔ اچھا،
مثالیں انہوں نے بھی ذکر کی ہیں، لیکن ہم آگے جا کے ذکر کریں گے جب اہمیت هذه القاعدہ پڑھیں گے، یا جو ہیں ہم اس سے بھی آگے اگلا مسئلہ کیا ہے، اغراض النیہ، اس میں انشاءاللہ کچھ مثالیں ہم ذکر کریں گے۔ اچھا، ادلۃ القاعدہ، اس کی دلیل قرآن سے، الامور بمقاصدها۔ اچھا، نص القاعدہ بعض علماء جو ہیں اس سے تعبیر کرتے ہیں الاعمال بالنیہ، یہ کہتے ہیں الاعمال بالنیہ۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے اس قاعدے کی؟ قرآن سے کوئی دلیل؟ الى اللہ ورسولہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الى اللہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ ہاں، اور نہیں، قرآن سے یہ حدیث ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا، زبردست، ہاں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، ہاں، لا ولا دماؤها، ہاں، زبردست، ولكن يناله التقوى منكم، ہاں، آگے، ہاں، الى ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہاں، اور اچھا، احادیث میں سے دلیل، مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات، اور زبردست، ہاں، ماشاءاللہ، ہاں، فغلبته عینہ، ہاں، کتب له ما نوى، زبردست، ہاں، کوئی اور دلیل سنت سے؟ من سأل اللہ الشہادة بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه، ہاں، فلا صیام له، ہاں، اسی طرح جو ہیں ہاں، زبردست، اور یعنی جتنے بھی احادیث ہیں اس کی دلیل بن سکتے ہیں۔ اچھا، آگے اگلی بات یہاں پہ، اہمیت هذه القاعدہ، اس قاعدے کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت هذه القاعدہ کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں، اس قاعدے کی اہمیت کو تین چیزوں سے ہم پہچان سکتے ہیں، اس قاعدے کی اہمیت کو ہم تین باتوں سے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اہمیت النیہ و امور القلب، نیت کی اہمیت کو دیکھ کے، اور اسی طرح امور القلب کی اہمیت کو دیکھ کے ہم اس قاعدے کی اہمیت کو پہچان سکتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ النیت علیہا مدار الاعمال، النیت علیہا مدار الاعمال، ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے؟ انما تصح الاعمال بالنیات، اور اسی طرح ساتھ ساتھ پلس انما ثواب الاعمال بالنیات، تو مدار الاعمال بالنیہ، مدار الاعمال تصحیح الاعمال بالنیہ، اور صحت الاعمال بالنیہ، اسی طرح حصول الاجر والثواب بالنیہ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو کتنی بڑی بات ہے، انسان عبادت کر رہا ہے، عبادت تب تک صحیح نہیں ہوتی جب تک نیت صحیح نہیں ہو، اور عبادت کا اجر تب تک نہیں ملتا جب تک نیت صحیح نہیں ہو۔ لہذا نیت کا بڑا مقام ہے، نیت کی اہمیت ہے، اور نیت کی اہمیت جب ہم پہچانے تو ہم قاعدے میں نیت کے بارے میں ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو قاعدے کی اہمیت واضح ہو گئی یا نہیں؟ اچھا، دوسرے نمبر پہ تأکید النصوص علی اہمیت النیہ، نصوص جن میں قرآن اور حدیث کے جو نصوص ہیں جس میں نیت کی تاکید ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس قاعدے کی اہمیت کا، جو ہم نے پہلے ذکر کیا، اہمیت النیہ۔ تیسرے نمبر پہ کثرت الفروع الفقہیہ، کثرت الفروع الفقہیہ المندرجہ، کثرت الفروع الفقہیہ المندرجہ تحت المندرجہ من جمیع الابواب، اس طرح کہو، المندرجہ من جمیع الابواب۔ اس قاعدے کے بارے میں، نیت کے بارے میں علماء کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ
حدیث النیت یعنی انما الاعمال بالنیات، حدیث النیت ثلث العلم، حدیث النیت ثلث العلم. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں حدیث النیت يدخل في 70 بابا من العلم. حدیث، آپ کے پاس کتاب میں بھی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 21 پہ، حدیث النیت يدخل في 70 بابا من العلم. امام شافعی کا قول ہے یہ، صحیح ہے؟ تو اور واقعی ہے بھی، ہر عمل میں نیت ضروری ہے. اچھا، دخول القاعدۃ فی جمیع ابواب الفقہ، یہ قاعدہ ابواب الفقہ کے تمام ابواب میں، فقہ کے تمام ابواب میں داخل ہے. آگے اغراض النیہ، اغراض النیہ کہتے ہیں للنیت، یہ صفحہ نمبر 21 پہ دیکھیں، للنیت اغراض منہا، دو ذکر کیے ہیں کتاب والے نے، ہم 3 ذکر کریں گے. پہلے نمبر پہ لکھیں آپ التقرب الی اللہ، الاخلاص والتقرب الی اللہ، الاخلاص والتقرب الی اللہ. نیت کا مقصد کیا ہے؟ اغراض النیہ یعنی مقاصد النیہ، مقاصد النیہ. آپ اغراض النیہ کے آگے مقاصد النیہ بھی لکھ سکتے ہیں. مقاصد النیہ، اغراض النیہ. اچھا، پہلا مقصد کیا ہے؟ الاخلاص، التقرب الی اللہ. تو آپ بین قوسین یہ لکھ سکتے ہیں تاکہ ما بعد کے ساتھ موافق ہو، التمییز بین التوحید والشرک، التمییز بین التوحید والشرک، التمییز بین التوحید والشرک. ہاں، التمییز پہلے نمبر پہ، التقرب الی اللہ کے آگے وضاحت ہے یہ، التمییز بین التوحید والشرک. دیکھیں ادھر، انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے یا غیر اللہ کے لیے؟ ذبح کر رہا ہے اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے؟ تمییز کس کے ذریعے کریں گے ہم؟ نیت کے ذریعے. اس بندے کے جو ہے توحید اور شرک کے مابین تمییز نیت کے ذریعے کیا جائے گا. اگر اس نے توحید کی نیت کی تو موحد، شرک کی نیت کی مشرک. دوسرے نمبر پہ تمییز العبادات عن العادات، تمییز العبادات، التمییز بین العبادات والعادات، التمییز بین العبادات والعادات. نیت کے ذریعے عبادت اور عادت کے درمیان فرق کیا جاتا ہے. دیکھیں ادھر، دو طالب علم ہیں، دونوں کو گرمی لگی، دونوں نہانے گئے ہیں. ایک نے نہاتے وقت نیت کی کہ میں نہا رہا ہوں رفع الحدث کی نیت سے، دوسرے نے کہا میں تبرید کے لیے نہا رہا ہوں، یعنی ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے. بعد میں نماز کا ٹائم ہوا، ایک کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، دوسرے کو کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، جا کے وضو کرو. تو دونوں نے ایک عمل کیا، لیکن اس عمل، ایک کے عمل کو ہم نے عبادت شمار کیا، دوسرے کے عمل کو ہم نے عادت شمار کیا. کیوں؟ نیت کی وجہ سے. سمجھ آئی؟ اچھا، اسی طرح اس انسان نے دوسرے سے ادھار پیسے لیے اور اس انسان نے بھی دوسرے سے پیسے لیے ادھار، یہ پیسے واپس کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ پیسے واپس کیا کرو، ادھار واپس کیا کرو، حقوق واپس کرو. تو میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کے پیسے دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے میں نے لیے تھے، ابھی میں واپس کر رہا ہوں. اچھا، اس کو اجر ملے گا، اس کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے من باب العبادہ یہ کام کیا، اس نے من باب العادہ کیا. فرق کس نے کیا؟ نیت نے.
دو بندے ہیں صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھاتے ہیں. ایک سے ہم نے پوچھا کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ میں نے روزہ رکھا تھا. دوسرے سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ میں بیمار ہوں, میری طبیعت کے موافق کھانا مجھے نہیں ملا تو میں نے نہیں کھایا. ایک کو اجر مل رہا دوسرے کو نہیں. وجہ کیا ہے؟ نیت کی وجہ سے. تمیز بین العبادات والعادات. تیسرے نمبر پہ التمیز بین العبادات نفسها یا التمیز بین رتب العبادات بعضها عن بعض. التمیز بین العبادات نفسها, مثال کے طور پہ بین العبادات نفسها, یہ کتاب میں آپ کے پاس ہیں صفحہ نمبر 21 میں. پہلی نہیں تھی وہ ہم نے لکھی, تیسری ہیں. الفاظ تھوڑے سے مختلف ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آگے, مثال کے طور پہ فجر کی نماز کے بعد دو طلبہ مسجد میں آئیں, دونوں دو دو رکعت پڑھنے لگے. یا فجر کی نماز کے بعد دونوں طلبہ دو دو رکعت پڑھنے لگے. ہم نے ایک سے پوچھا کیوں آپ نے دو رکعت پڑھے؟ بلکہ تین طلبہ نماز پڑھنے لگے دو دو رکعت. ایک سے پوچھا, کہتے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی, ابھی میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا تھا. دوسرے سے ہم نے پوچھا آپ نے کیوں دو رکعت پڑھی؟ میں نے فجر کی نماز تو پڑھی تھی لیکن سنتے رہتی تھی, وہ سنتے میں پڑھنا چاہتا تھا. تیسرے سے ہم نے پوچھا, وہ کہتا ہے کہ میں تحیت المسجد پڑھنا چاہتا تھا, میں نے تحیت المسجد پڑھی. لہذا عبادات ایک جیسے ہیں, لیکن ایک کو اجر ملے گا فجر کی نماز کا, دوسرے کو اجر ملے گا سنتوں کا, تیسرے کو اجر ملے گا تحیت المسجد نفل کا. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ لہذا یہ فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ نیت کی وجہ سے. اچھا ایک اور مسئلہ لے لیں, سب ایک منٹ, ایک اور مثال لے لیں. جمعے والے دن دو طلبہ نہانے کے لیے گئے ہیں. ایک طالب علم نے غسل کیا, جمعے کی نیت کر کے, جمعے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں, جمعے کی وجہ سے. جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ فبها ونعمت. صحیح ہے, غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم, لہذا اس لیے میں نے غسل کیا. دوسرے سے ہم نے پوچھا آپ نے کس لیے غسل کیا؟ کہتے ہیں میں نے اس لیے غسل کیا کہ جمعے والے دن غسل کا حکم ہے, تو لہذا میں نے غسل کیا رفع الحدث کی وجہ سے. غسل کیا اس نے جمعہ پلس رفع الحدث. پہلے نے غسل کیا صرف جمعے کے لیے, اب جمعے کی نماز کا ٹائم ہوا, ہم پہلے کو کہتے جاؤ وضو کر کے آؤ, تمہارے اس غسل کی وجہ سے تمہارا وضو نہیں ہوا. جمعے کا اجر ملنا وہ الگ ہے, لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. دوسرے کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ عبادات ایک جیسے ہیں, لیکن ایک کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہو, اس سے دوسرے کو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے. وجہ کیا ہے؟ دونوں نے نیت دونوں کی مختلف ہے. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اس نے نیت وہ کی تو وہ, اور دوسرے نے رفع الحدث کی نیت کی تو رفع الحدث اس کا ہو گیا. نہیں, اس کا ہو جائے گا جمعے کے دن. اس نے جمعے کے لیے غسل کیا پلس رفع الحدث, اور پہلے نے صرف جمعے کے لیے, رفع الحدث کے لیے نے, اب رفع الحدث کے لیے جا کے وضو کریں. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اچھا اسی طرح کوئی بھی مثال آپ لے لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.